تیسری اللہ کا تعارف ہم نے الملک، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کو شروع کیا ہوا تھا. تو 3 یہ میں نے لکھے تھے. آج تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، آج تیسری کلاس میں. اس کو ذرا غور کریں کیونکہ یہ آپ آئے ہیں، محنت کی ہے، ٹائم لگایا آپ نے. اگر کچھ اس میں کمی رہ جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ کیا ہے؟ الملک، المالک اور الملیک. ان تینوں کا کوئی بھائی ایک فرق بتا سکے؟ میں نے بتایا تھا کہ تینوں میں فرق ہے. الملک، المالک، الملیک. کسی کو یاد ہو؟ چلے میں دہرا دیتا ہوں پھر. الملک میں نے کہا تھا بادشاہ جس کا قانون چلتا ہو. صرف میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ پچھلی دفعہ 2 ہم نے کلاسیں اس پہ دہرائی تھی تاکہ یہ مضبوط ہو جائے کیونکہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا تھا المالک، مالک کا مطلب کہ وہ بادشاہ، اس کا قانون بھی چاہتا ہے اور چپے چپے کا مالک بھی ہے. اور تیسرا تھا الملیک کہ اصل مالک وہی ہے، ہم سارے امانت دار چوکیدار ہیں. بس یہ سادہ سا میں نہیں بتا رہے. اب سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت ہے. اس کے میں نے نوٹس کی شکل میں 8 پوائنٹس نکالے ہیں کہ اب دیکھیے گا عقیدہ ہمارا کیسے درست ہوتا ہے. ہم اختلافی باتیں ان چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارا سب بھائیوں کا جہاں جہاں ہمیں خرابی بھی لگ رہی ہے وہ بھی درست ہو جائے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس صورت میں سے جو لفظ نکال رہا ہوں، مالک، مالک الملکی، مالک الملکی. یہ ہے الملیک کا مطلب یہ اصل مالک ہے. اللہم مالک الملکی، جو تمام جہانوں کا اصل مالک ہے. یہ تو میں نے وضاحت کر دی تھی. دوسری ہے توتی الملکی من تشاء. پہلا وہ کیا ہے؟ تمام کائنات کا اصل مالک وہ ہے. آگے کیا؟ جس کو چاہے اختیار دے دے، اس کی مرضی ہے. اقتدار کی شکل میں، کو مال کی شکل میں، کسی شکل میں جس کو چاہے وہ مالک بنا دے. دوسرا کیا کہتا ہے؟ وَتَنزُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے اختیار دے کے چھین لے. مال کی شکل میں، اختیار کی شکل میں، کسی شکل میں بھی، کسی مد میں بھی. اسے نوکری کی شکل میں کوئی ڈی سی بنا دیا ہے، ویسے کو ایم این ایم پی بن گیا ہے، ویسے کو خاندان کا بڑا بن گیا ہے، مال کی شکل میں بڑا بنا ہے. کسی شکل میں جس کو چاہے اللہ بااختیار بنا دے، جس سے چاہے دیا ہوا اختیار واپس لے لے. اگلا کام کیا ہے؟ تو عز و منتشا، جس کو چاہے عزت دے دے. آگے کیا ہے؟ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے. میرے خیال میں اس میں ہماری ساری چیزیں پوری ہیں جس چیز کی ہمیں خواہش ہے. آگے کیا ہے؟ اگلی آیت کے ٹکڑے میں سے میں نے وہ ٹکڑا لیا ہے. آیت کیونکہ لمبی تھی پھر ٹائم بہت لگ جانا تھا. آگے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہے بغیر حساب کے وافر رزق دے لے. آپ ذرا ان چیزوں کو گنیے گا. اصل مالک وہ جس کو چاہے، وہ تمام کائنات کا مالک اصل وہ ہے جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے ملک دے کے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے بے حساب رزق کرے. اگلی بات سنیں گا، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ہے ہی خیر ہے. جس کو وہ ملک دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو ملک دینا ہے، اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. جس سے ملک لے لے، اختیار واپس لے لے، اس کو پتا ہے اس سے میں نے اس کو بے اختیار کرنا ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ہے ہی خیر ہے. اسے پتا ہے کہ کب دینا ہے اور کب لینا ہے. جس کو چاہے عزت دے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. آگے کیا ہے؟ دے دے. اور کیا؟ جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. اس کو پتا ہے کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو بلندیاں دینی ہے، کس کو پستی دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے. بیدک الخیر، یہ ہے سینٹر پوائنٹ. ہر دینا، لینا، عزت، ذلت، رزق، ہر چیز، رزق دے کے لے لینا، رزق واپس لے لینا، دے دینا، ہر کام کر دینا، وہ ہر کام میں خیر ہے. اس نقطے پر غور کریں. بیدک الخیر، اگر کسی کو ذلیل کیا ہے تو وہ ذلت نہیں ہے، یا وہ رستے سے بھٹکا ہوا ہے، یا اس میں کوئی خرابی، اللہ تعالیٰ اس کو واپس راستے پر لانا چاہتا ہے. بیدک الخیر، اسے ذلیل کر کر جھنجھوڑ رہا ہے کہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، واپس آ جا. اگلا کیا اس پر مول ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر کوئی مسئلہ رہ جائے گا. یہی چیزیں لڑائی ہے.
میرے پاس اختیار آ جائے, میرے پاس پاور آ جائے, میرے پاس عزت آ جائے, میرے پاس رزق آ جائے, یہی لڑائی ہے ساری ہماری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں دے دوں, جس سے چاہے لے لوں, اور ساتھ کہہ رہا ہے بیدک الخیر, میرے ہاتھ میں خیر ہے, تم نہیں جانتے, میں تمہیں ذلیل کر رہا ہوں تو اس میں بھی میری حکمت ہے, تمہیں عزتیں دے رہا ہوں تو اس میں بھی بے اختیار کر رہا ہوں اختیار لے کر, جسے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ تمہارے لیے بہتر. یہ وہ انجیکشن تمہیں, یہ ٹیکا لگا رہا ہوں جو تمہارے جسم میں گناہوں کی وجہ سے کثرت ہو ہے, اس اینٹی بایوٹک انجیکشن کی وجہ سے جسے تم ضلالت اور بے اختیار سمجھ رہے ہو, تمہارے لیے بہتر ہے تم صراط مستقیم پر آ جاؤ. کیوں؟ میں ہر چیز پر, اللہ کہہ رہا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں. اب اس آیت کے بعد ایک ہم ذکر اذکار میں, صبح کے اذکار میں فرض نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں. اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. اللہم لا مانع لما آتیت, اے اللہ جسے تو روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا, جسے تو روک دے نہیں دینا. ساری دنیا زور لگا لے کہ فاروق کو 5 روپے دینے ہیں, اللہ کا حکم نہ ہو, ساری دنیا ساری کائنات کٹھی ہو جائے ایک طرف, رب کا حکم ہے نہیں دینا, مجھے کوئی چیز دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی. اگلا کیا کام ہے؟ ولا مطیع لما منعت, اور جس کو تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اسے. ساری دنیا میرا نقصان چاہے, ساری دنیا میرا ہر چیز کرنا چاہے, اللہ کہے کہ اسے میں نے یہ چیز عطا کرنی ہے, اسے یہ خیر ملنی ہے, کوئی دنیا کی طاقت, کوئی دنیا کی پاور ایسے نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے آگے آ جائے. کیوں؟ آگے کیا ہے؟ ولا ينفع الجد منک الجد, کسی کی شان, کسی کی جدراہٹ, کسی کا بڑا ہونا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. اس کی سادہ سی مثال سمجھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام سید تھے, سردار تھے جی, ان کا بیٹا کیا تھا؟ کافر. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, وقت کا نبی ہو, 950 سال بھی تبلیغ کی ہو, بچہ بیٹا سگا بیٹا کافر ہو, اور ساتھ اللہ ڈانٹتا بھی ہے کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. حضرت لوط علیہ السلام وقت کا نبی ہے, نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے, بیوی کافرہ ہوگی. یہ ان انبیاء کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی وہ سید تھے تو سید کا بیٹا کدھر گیا, وقت کا نبی تھا تو اس کی بیوی کدھر چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلے اس میں اختلاف ہی مان لے کا والد نہیں چچا تھے, چچا بھی باپ کے مثل ہوتا ہے. احادیث ہی بتاتی ہیں کہ جو ہماری اس پوری یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی ساری ہماری شریعت کا جو سرا جا کر ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ملتا ہے. ان کو وہ بھی اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اپنے باپ یا چچا کو مسلمان نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی, قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لا یؤمنوا بہذا الحدیث عصبا, کہ آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور آج کی کتنے لوگ دعویٰ کھڑے وقت کے نبی کو کہا کہ آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے, میرا چچا ایمان کیوں نہیں لاتا. اور حضرت علی جن کی فضائل اپنی جگہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ اپنے باپ کو مسلمان نہیں کر سکے. یہ چند مثالیں ہمارے لیے ہیں. کسی کی شان, کسی کا بڑا ہونا کوئی قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا. اگر دے گا, اگر وقت کا نبی ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کی بیٹی مسلمان ہو جائے گی, ان کے پوتے نواسے نواسیاں مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی شان بھی بڑھا دی جائے گی. لیکن حضرت ادھر دوسری طرف وقت کا نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام, اتنی محنت کی, 950 سال تبلیغ کی, لیکن اگر بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو سوال کرنے پر بھی ڈانٹ کھانی پڑے گی. اس کے بعد کسی کا مال, کسی کی چدراہٹ اس سے نیچے آ جائیں, وہ جی میں تے 10 مربع نہ مالک صاحب, میں تو اتنے کلومیٹر میری زمین سی, اتنے میرے پاس اختیار سے دنیا سے آیا ہوں, تو یا اللہ کچھ تو خیال کرنا چاہیے. عام عوام, میں تو بڑا اونچا بندہ تھا, کوئی کسی کی چدراہٹ کام نہیں آئے. کہہ گیا اگر کسی کا اعمال کسی کو پیچھے چھوڑ گئے اس کا نسب کام نہیں آئے گا. پھر اس کی مثال
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر وہ آگے جا کے کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، کیوں؟ میں تیرے اتنے پیارے نبی کا بیٹا ہوں، ان کا تو کافر تھا، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، جہنم میں جائے گا۔ یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے، اور یہ اب بندہ کہ یہ آزمائش پہ رکی ہوئی ہے۔ کیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، کسی کی عظمت اور شان اس کو کچھ نہیں بچائے گی، تو پھر یہ جادو ٹونا، یہ اس طرح کی چیزیں، کیا یہ پھر خیالی ہے کہ ان کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر تم پر کوئی تعویذ نہیں ڈال سکتا، میری مرضی کے بغیر تم پر کوئی جناب کوئی جادو نہیں کر سکتا، میں چاہوں گا تو وہ کرے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ پہلا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے او یار میری بھرا نے میرے سے تعویذ پاک کری، میرے فلاں بندے نے میرے پر جادو کر دیا، فلاں بندے نے یہ کام کر دیا۔ سب سے زیادہ تر یہ لوگوں نے تحقیق کی ہے، زیادہ مسائل نفسیاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت ہے آپ پر جادو ہو سکتا ہے، آپ کو تعویذ ڈالے جا سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو گیا ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ ازما رہا ہے، اب میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے یا میرے آگے گڑ گڑاتا ہے، یا میں نے جو شریعت کے دائرے بٹائے ہیں موضوعین پڑھ کے پھونک لیں بھائی یہ فلانی جو نا یہ اتنے اذکار کرے گا تجھ پر جادو نہیں ہوگا۔ جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے حدود میں جو چیزیں بتا دی ہیں یہ اس کے علاج ہیں، یہ صرف اس تک رہتا ہے یا مجھ پر توکل چھوڑ کر مخلوق کے در در کے دھکے کھاتا ہے۔ اگر تو وہ حدود میں رہ گیا اور سمجھ لیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی اللہ کی آزمائش ہے، بس جتنا مجھے قرآن و حدیث سے مل گیا کہ اس کا یہ صورتیں پڑھ کر علاج کرنا ہے اور میں نے وہ کر لیا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیا، تو سمجھے میں اس آزمائش میں پاس ہو گیا ہوں۔ اور اگر اس دائرے سے باہر نکل گیا ہوں پریشان ہو کر، نہیں یار فلاں بھی مجھے کچھ کر دے گا، فلاں بھی کر دے گا، فلاں بھی کر دے گا، تو سمجھے میں اس آزمائش میں فیل ہو گیا ہوں، میں رب سے میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ بھائی چند باتیں میں نے بتائی ہیں، پھر جلدی سے دہرا دیتا ہوں۔ کیوں؟ جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے رزق دے دے، جس سے چاہے رزق لے لے، بیدک الخیر، ہر حال میں اس کے ہاتھ میں خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہی اصل قادر ہے، اور جو چیز اللہ دینا چاہے اسے کوئی دنیا کی طاقت بڑی سے بڑی، پوری دنیا جتنی مرضی کائنات کی مخلوقات وہ ساری اکٹھی ہو جائے روک نہیں سکتی، اور جسے اللہ روک دے اسے کو پوری کائنات میں کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے دے سکتا۔ اور یہ کسی کی عظمت، کسی کا بڑے خاندان سے ہونا، میں جناب علی فلاں خاندان سے ہوں، میں کسی نبی کی اولاد ہوں، میں فلاں کا نبی، اگر وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہوگا تو اسے وہ نسبت فائدہ دے گی، ضرور دے گی کہ میں سید ہوں، میں اس نیک بندے کی اولاد ہوں۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں زندگی گزارا ہے تو اس کو وہ اس کا نصف فائدہ دے گا، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے دائرے سے نکلا ہوا ہے اور جتنا مرضی وہ کہے جی میں اتنے بڑے خاندان سے ہوں، اللہ نے کہا کوئی ویلیو وقت نہیں ہے اس کی۔ اور اس کی مثالیں حضرت نوح کے بیٹے کی دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی دے دی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کی، بڑی مثالیں ہیں۔ اور اتنے سے قریبی رشتے کا کوئی چاہے گا کہ یہ دوزخ میں جائے؟ اللہ نے بات یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب چاہوں جو چاہوں، تمہارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا تعارف جو ہے خصوصاً اس کو قرآن کے ساتھ جڑ کے اس کو پہچاننے کی، اس کے ساتھ تعلق جو ہمارا کمزور ہے اس کو جوڑنے کی، اس کے ساتھ جڑ کے بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔